بنیادی ذرائع علم کے اندر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بنیادی ذرائع علم 3 ہیں اور چوتھا ان میں شامل ہونے کی حیثیت سے جو ذریعہ علم بن سکتا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اب ہم اسی حوالے سے جاوید صاحب سے مزید سوالات کریں گے، لیکن ان سوالات سے پہلے میں ان کی گزشتہ نشستوں میں بیان کی کچھ چیزوں کے اوپر ایک ہی سوال پوچھ کر آگے بڑھنا چاہوں گا۔ وہ سوال جاوید صاحب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو داعیہ ہمارے باطن کے اندر موجود ہوتا ہے اس کی مینیفسٹیشنز ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم جو ہمارے پاس ذرائع علم ہیں انہی کے توسط سے ہم ان کے اندر وہ ویریفیکیشن ریفائن کرنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ مجھے یوں لگا آپ کے بیان سے کہ آپ بالکل وہی ارتقائی نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں جو کہ باقی سوشیالوجسٹ بیان کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اینیمزم تھا، بہت سارے خداؤں کا سلسلہ تھا، وغیرہ وغیرہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان نے اس کو بدلا، اس کو آگے چلتے گئے۔ لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مینیفسٹیشن اندر کے دائیے کی بنیاد پر وہ تبدیل ہوتی ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اندر کا دائیہ تو چونکہ وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں اس معنوں میں جس معنوں میں آپ بیان کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ باہر سے آتا ہے۔ تو باہر کی ضرورت یہ تھی کہ بہت خداؤں کے بجائے ایک خدا ہو، تاکہ بہت سارے حکمرانوں کے بجائے ایک حکمران ہو، امپائر کھڑی ہو، سلطنت ہو، حاکم ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا کہ یہ مذاہب کے مینیفسٹیشن میں آپ ارتقائی نقطہ نظر کو مانتے ہیں یا کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اس پر ہم تفصیلی تبصرہ کریں گے اگر آپ یہ سوال آگے چل کے اٹھائیں گے کہ اس میں استدلال کی کیا غلطی ہے، کیا فہرستی کار فرما ہے۔ آپ اس استدلال کی غلطی سمجھ رہے ہیں اس کو؟ یقیناً استدلال کی غلطی ہے، اس کے مقدمات بھی غلط ہیں، اس سے جو نتائج نکالے گئے ہیں وہ بھی غلط ہیں، لیکن ان کے اوپر بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں فرق کیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے اندر وہ کیا چیز ہے جو اس طرح کی چیزیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں باہر سے پیدا ہوتی ہیں، انہیں قبول کر لیتی ہیں، وہ پھر میرے اندر ہی ہے، وہ میرا بلیونگ سیلف ہے۔ وہ پیدا کیسے ہوا ہے اس کی تحلیل کر کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا جو سالے ترین حصہ ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے وہ میرے خوف کے جذبے سے پیدا ہوا ہے، تو وہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ منفی چیز ہے۔ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ نہیں، میرے اندر 2 انتہائی مثبت چیزیں موجود ہیں، وہ میرے وجود کی تشکیل کے بنیادی عناصر ہیں، وہاں سے بھی یہی پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس ظرف کو سمجھیں جس میں باہر سے کوئی چیز آنی ہے۔ باہر سے جو آنے کا عمل ہے وہ بھی اصل میں انہی 3 ذرائع سے ہونا ہے، یعنی یا میرا تجربہ اور مشاہدہ کوئی نئی چیز سامنے لے آئے گا، یا اس کے نتیجے میں جو حقائق پیدا ہوں گے وہاں سے میں عقلی استدلال کر کے کوئی نئی چیز پیدا کر لوں گا، یا یک بے یک آپ مجھے بتائیں گے کہ تاریخ کے جو شواہد موجود تھے ان میں کوئی اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ علم کی تحلیل کر کے دیکھیں تو یہ جو کچھ آپ کہتے ہیں نا کہ پیدا ہوتا رہا ہے، یہ جیسے بھی پیدا ہوا، یعنی جتنے بھی مذاہب کی تعبیریں ہیں، علوم کی تعبیریں ہیں، جتنی بھی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کر لیں اس سے کہ وہ استدلال غلط ہے یا صحیح ہے جس کو عام طور پر سماجیات کے ماہرین بیان کرتے ہیں۔ یہ پیدا ہونے کا عمل جب بھی ہوگا، سوال یہ ہے کہ میں اس کی غلطی سے کیسے نکلوں گا۔ جیسے انہوں نے ایک سوال کیا تھا ایک نشست میں کہ میں اگل کیوں نہیں دیتا، میں اگلتا ہوں، لیکن اگلنے کا عمل جو ہے وہ جبلی عمل نہیں ہے، وہ اصل میں اسی طریقے سے ہونا ہے۔ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 300-400 سال میں نے بے شمار چیزوں کو اگل دیا ہے، اب ان کو ہم نہیں مانتے، یا دنیا کی ایک بڑی تعداد نہیں مانتی، یا کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں مانتے، بہت سی چیزوں کو نہیں مانتے۔ اس نہ ماننے کا تجزیہ کر کے دیکھیے نہ ماننے کا عمل ہوا کیسے ہے۔ تو ہماری اس گفتگو کا اگر حاصل چند لفظوں میں یہ ہو جائے کہ ہمارے اندر ایک نہایت مثبت جگہ پر وہ ظرف موجود ہے جو ہمارا بلیونگ سیلف ہے، اصل میں یہ چیزیں وہاں جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور اسی لیے کامیاب بھی ہو جاتی ہیں، خواہ وقتی طور پر کامیاب ہوں۔ ایک یہ بات معلوم ہوئی، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی اس ساری گفتگو کے نتیجے میں کہ جو ہمارے ذرائع علم ہیں ہم انہی کو استعمال کرنے پہ مجبور ہیں۔ اگر آج مائتھالوجی سے کچھ نجات ہو رہی ہے، اگر آج سپرسٹیشن سے کچھ نجات ہو رہی ہے تو وہ انہی ذرائع علم کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یعنی آپ جب جائیں گے اس دنیا میں یہیں سے داخل ہونا ہوگا، اور آپ کا جو بلیونگ سیلف ہے آپ کے اندر، وہ سوال صرف یہ تھا۔ جب ہم اس پر گفتگو کریں گے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ منفی چیز نہیں ہے کوئی۔ بے شک خوف سے بھی کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اپنی ذات میں ایک منفی داعیہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی وقت ڈر جاتا ہوں، میں خواب دیکھ لیتا ہوں،
یہ منفی دائیات بھی موجود ہیں، لیکن ایک بہت ہی مثبت ظرف بھی موجود ہے جو میرے سارے اس بلیونگ سیلف کی تشکیل کر رہا ہے. وہ میرے مخلوق ہونے کا شدید احساس ہے اور میرے اندر خیر و شر کا احساس ہے. تو ہم نے یہ بات قابل بہت خوبصورت آپ نے کہی کہ وہ جو خوف کا جذبہ ہو یا جو بھی جذبات ہوں اپنی کور میں تو وہ بھی ہمارے جذبات ہیں، ہمارے وجود کا، ہمارے سروائیول کا حصہ ہیں، ان کے بغیر ہو نہیں سکتا. اب یہ 3 ذرائع بھی موجود ہیں اور ان ذرائع سے کے اندر جو چوتھا ذریعہ شامل کیا تو قرآن کریم کیسے شامل کرتے ہیں آپ اسے؟ اب یہ دیکھیے کہ ان ذرائع علم میں اگر کوئی چیز شامل ہوگی تو وہ کیسے شامل ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو عمومی مشاہدہ ہے، ہمارا عمومی تجربہ ہے، اس کے ذریعے سے قوانین بن جاتے ہیں. پانی ہمیشہ اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، قانون بن گیا نا، دائیں ضابطے بن جاتے ہیں. کیوں؟ انسان اپنے علم کے اشتراک سے عالمگیر تصورات تخلیق کرتا چلا جاتا ہے، جس کو آپ علم کی یا فن کی اصطلاح میں استقراء کہتے ہیں. میں نے سادہ سی مثال دی تھی کسی نشست میں کہ سر درد مجھے ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے پہلے آپ کو ہو گیا ہو سکتا ہے ان کو ہو گیا ہو. اب اس سر درد کی کیفیت کو ہم نے بیان کرنا شروع کیا، اس کو ایک نام دے دیا، بیان کرنا شروع کر دیا. ہم میں سے آج تک کوئی سر درد کا مشاہدہ نہیں کر سکا، کسی دوسرے کو بھی نہیں کرا سکا، لیکن یہ میرا باطنی احساس ہے. سر درد ہے، پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. میں نے جب اس کو دوسروں کو بیان کیا ہے، دوسروں نے مجھ سے بیان کیا ہے، تو یہ عالمگیر احساس بن گیا ہے. اب اس کو دور کرنے کے لیے کوئی دوا ایجاد کرنی ہے، تو جو دوا بھی آئے گی وہ اگر فرض کر لیجیے سر درد کو دور کر دیتی ہے، ہو سکتا ہے بڑی مہلک دوا ہو، لیکن بہرحال وہ میرے لیے قابل قبول ہو جاتی ہے. تو کسی چیز کا غلط یا صحیح ہونا ایک اور چیز ہے. میرے اندر جب وہ چیز پیدا ہو جائے گی، کوئی چیز اس کی تسکین کرے گی، تو میں اس کو لازمی طور پر قبول کرتا ہوں. عالمگیر قوانین جتنے بن رہے ہیں استقراء سے بن رہے ہیں. یعنی ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ جب بار بار ہمارے سامنے ایک چیز کو لاتا ہے اور کسی جگہ سے اس کی تردید نہیں ہوتی، تو ہم اس کو ایک عالمگیر قانون کی شکل دے دیتے ہیں. یہ صحیح بات ہے کہ اعلیٰ علمی سطح پر آپ کو اسے کلیے میں بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب کوئی دوسری چیز سامنے آ جائے. منطقی اصول میں استقرائی نہیں بلکہ استخراجی جو ہیں وہ کلی اس میں بیان کیے جا سکتے ہیں. استخراجی معاملات تو یہ ہے نا کہ کوئی مقدمہ پیش کریں گے تو آگے استخراج کا عمل ہوگا نا، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. یعنی بنیادی مقدمات استخراج سے پیدا نہیں کیے جا سکتے. استخراج تو اصل میں وہی چیز ہے جس کو ہم استنباط کہتے ہیں. اس میں یہی ہے، اس میں مقدمہ پیدا کرنا تجربے اور مشاہدے نے، یعنی وہ انہی ذرائع سے پیدا ہونا ہے. یا تاریخ پیدا کرے گی یا میرا تجربہ اور مشاہدہ کرے گا. میرے تجربے اور مشاہدے کے نتیجے میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آخری درجے کی کلیات تو نہیں بنتے، لیکن وہ اب میرے لیے وہ سپیس پیدا کر دیتے ہیں کہ جب وہ قانون ٹوٹ جائے تو پھر نوعیت فکر کی تبدیل ہو جاتی ہے، لازمی طور پر تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا اگر کسی جگہ پر سائنسدانوں کو یک بیک یہ معلوم ہو کہ پانی وہاں پر اپنی سطح ہموار نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ بڑی خبر ہے نا، غیر معمولی خبر ہے. یعنی اس کے بعد دنیا کو جانا چاہیے دیکھنے کے لیے کہ کیوں پانی اپنی سطح ہموار نہیں رکھتا، یا چیزیں نشیب کی طرف کیوں نہیں جا رہی. یہ عمومی مشاہدہ ہی نا جس سے آپ نے چیزیں نیچے کی طرف گرتی ہیں. اب کسی مقام کے اوپر اگر یہ معلوم ہو کہ چیزیں اوپر کی طرف اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اور آپ اس کی کوئی وجہ نہ بیان کر سکیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں سے کوئی چیز آپ کے علم میں نہیں داخل ہوگی. یعنی یہ دروازہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے استقراء کے نتیجے میں کلیے بنے ہوئے ہیں، تجربے اور مشاہدے نے بنائے ہیں، استنباط نے بنائے ہیں، یا تاریخ کے شواہد نے بنائے ہیں، ان میں کوئی چیز داخل ایسے ہوگی توڑ دے گی اس کو آگے. اس چیز کو سامنے رکھ کر معاف کیجیے آپ کے پانی پینے کے اس وقت کو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ آپ وہ تھیوری آف فالسیفیکیشن والی بات کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول یا جو بھی کلیہ ہے وہ اس وقت مانا جائے گا جب اس کے اوپر یہ جو تنقیدی یا اس کے اگینسٹ ہمارے پاس پروفز نہ رہیں. اگر رہیں گے یا مل جائیں گے تو وہ اپنا وجود ایسے ہمارا سارا علم اصل میں اسی طرح سے چلتا ہے. یعنی ہم ظاہر ہے کہ اس عمل کو جاری رکھتے ہیں، اس کو کبھی ختم نہیں کرتے. یہ جو ذرائع علم ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی تک ہمیں کوئی چیز ابھی میسر نہیں. جب میسر ہو جائے گی تو بس ایک چوتھی چیز وجود میں آ جائے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چوتھی چیز یا پانچویں چیز داخل کیسے ہوتی ہے کسی چیز کے اندر. تو ہمارے جو تجربے اور مشاہدے میں انسانی فکر آتا ہے، وہ اپنے اندر ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کے سے ماورا ہم کسی چیز سے واقف نہیں ہیں. یعنی جس طرح اس بات سے واقف نہیں ہے کہ چیزیں نیچے کی طرف نہیں گرتی، یا اس بات سے واقف نہیں ہے
کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پانی اپنی سطح ہموار نہیں بھی رکھتا، جیسے ہم اس استثناء سے واقف نہیں ہیں، اسی طرح اس سے بھی واقف نہیں ہیں کہ انسانی فکر یا انسانی کلام، یعنی کلام کیا ہے؟ پیراہن ہے جو کوئی فکر پہنتا ہے، اور فکر اس کا کانٹینٹ ہے، کہ یہ دونوں چیزیں ارتقاء سے ماورا ہو سکتی ہیں یا ان کی عمر ابدی ہو سکتی ہے. ہم اس سے واقف نہیں ہیں. یعنی ہمارا جتنا علم ہے اب تک کا، اس میں ہم اس سے واقف ہی نہیں ہیں. اب دیکھیے میں اس کو ذرا اپلائی کر کے آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے ایک قاعدہ کلیہ سا بن گیا ہوا ہے. میں پھر عرض کر دوں قاعدہ کلیہ کا مطلب کیا ہے. اب تک کے ہمارے مشاہدے اور تجربے کا احاطہ، مشاہدے اور تجربے سے ماورا مفروضے، کہ ہو سکتا ہے وہ مفروضہ ہی ہوگا، وہ مفروضہ ہی ہوتا ہے. وہ آپ پیچھے چلے جائیں تب بھی مفروضہ ہے، آگے چلے جائیں تب بھی مفروضہ ہے. اچھا اگر آپ اس پہ یہ سوال اٹھا دیں کہ معلوم نہیں میں بھی موجود ہوں یا نہیں ہوں، تو پھر ہم انسانی دائرے سے نکل گئے.